مر گیا ختم ہو گیا، چاہے آگ میں جلا دے چاہے قبرستان میں دفن کر دے، بدن سڑ جائے، یہ بات دماغ میں آ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا کون جانتا ہے، اسی دنیا میں سب کچھ ہے۔ اگر کوئی اس پر یقین اس کا جم گیا، دل سے مان لیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو قرآن حدیث کی روشنی میں وہ شخص کافر ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے کبھی بھی دماغ میں بات تو آ سکتی ہے، لیکن اس کو حق نہیں سمجھنا ہے، اس کو زبان پر نہیں لانا۔ اگر حق سمجھتے ہوئے زبان پہ لے آئے تو اسی وقت بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس لیے جو لوگ اسلام نہیں لائے وہ جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جیسے چاہیں رہیں، لیکن جو مسلمان ہیں اب وہ رسپانسیبل ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے۔ اب بولنے سے پہلے وہ سوچیں گے پھر بولیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ زبان سے بے خبری میں نکل جائے، ایمان بھی لٹ جائے، نکاح بھی ختم ہو جائے، اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اس لیے مومن سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور پہلے تولتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کے بولنے کا ریئیکشن کیا ہوگا، ایمان رہے گا یا ایمان جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ فل یقل خیرن اور لیصمت۔ گاؤں دیہات میں یہ ساری باتیں بہت چلتی ہیں، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اور لیصمت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کے بعد سب سے جو بڑی کتاب ہے۔ کیا آیا ہے کہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے۔ بس یہی ایک ایمان بچانے کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ جو مومن ہے، جس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت ہے، مرنے کے بعد جہنم ہے، مرنے کے بعد مجھ کو اللہ کے حضور ہر دنیا کے سیاہ و سفید کا حساب دینا ہوگا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر بندہ حقیقت میں یہ جان لے کہ مجھ کو مرنے کے بعد ہر بات کا حساب دینا ہے، تو دنیا میں اس کی زندگی ڈری اور سہمی بھی ہوگی۔ وہ دلیری کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، جو من میں آئے وہ نہیں بولے گا، چونکہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ جو میں کھایا، جیسے میں سویا، جیسے میں شادی بیاہ کی، جیسے میں نے اپنی جوانی کو گزارا، مال جیسے کمایا، مال کہاں خرچہ کیا، میں نے جو کچھ سنا اس پر کتنا عمل کیا، یہ ساری باتوں کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ جبکہ وہ حدیث میں اکثر پڑھ کے سناتا ہوں کہ قیامت کے دن بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹے گا نہیں جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہیں دیتے۔ وہ 4 میں سے سب سے پہلی چیز ہے یہ زندگی، جو قیمتی زندگی ہے، کس کام میں گزاری؟ صرف مال طلب کرنے میں، صرف بچوں کو کوٹ کے لانے اور کیا بولتا اس کو لوٹ کے لانے اور پھوٹ کے کھلانے میں، کیسے خرچ کیا، یہ حساب ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ قیامت کے دن بتانا ہوگا یہ جو زندگی قیمتی ہے کس کام میں آپ نے گزاری۔ اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، جس طرح موت ایک سچ ہے، چاہے بڑا سے بڑا ٹسمار خواہ ہو، رستم پہلوان ہو، یا بڑا سے بڑا مولانا ہو، قطب ابدال ہو یا زمیندار ہو، کوئی بھی موت سے چھوٹا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، یہ سچ ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ مرنے کا وقت متعین نہیں ہے، بندے کو معلوم نہیں کہ میں کب مروں گا۔ بہت بڑا لمبا پلان تھا کہ مجھ کو 1000 ایکڑ زمین خریدنی ہے، راستے ہی میں گرے چکر آیا مر گئے۔ بہت بڑا پلان تھا کہ مجھ کو صاحب ڈی ایم بننا ہے، ایس پی بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پڑھتے ہوئے چکر آیا گرے مر گئے۔ بہت بڑا پلان تھا کہ مجھ کو بہت بڑا بزنس کرنا ہے، 50 گاڑی خریدنی ہے، بمبئی میں فیکٹری ڈالنا ہے، کار سے ایکسیڈنٹ کیے راستے ہی میں مر گئے۔ تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب میری موت آئے گی۔ اگر سب کو معلوم ہو جائے کب موت آئے گی تو بندہ موت سے 10 دن پہلے نیک بن جائے گا، توبہ کر لے گا۔
کہ اب 10 دن کے بعد میری موت آنے والی، آج سے میں توبہ کر کے میں نیک بن جاتا ہوں۔ لوگ جس طرح سے جیتے ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں اور اچانک موت آ جاتی ہے، اس کو تیاری کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو جس طرح موت ایک سچائی ہے، اسی طرح موت کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہ بھی سچائی ہے۔ اور اپنے بال بچوں کو زمین مکان